السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 4۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 5واں باب۔ آنی آج مجھے سنو کوئین والی کہانی نہیں سننی، مجھے ایسی کہانیاں اچھی نہیں لگتی۔ سنگل بیڈ پر لیٹے 10 سالہ بچے نے کہا۔ وہ بچہ اس کوٹری نما کمرے پر پڑے سنگل بیڈ پر اپنی آنی کے بازو پر سر رکھ کے لیٹا تھا۔ آپ کو ایسی کہانیاں کیوں اچھی نہیں لگتی؟ یہ کہانیاں بہت بورنگ ہوتی ہیں۔ آپ آج مجھے کوئی مختلف کہانی سنائیں۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی کہانی سننی ہے۔ مجھے ڈارک سٹوری سننی ہے، ایسی کہانی جس میں جنگ، نسل کشی، بچوں کے ساتھ بدسلوکی، خوفناک جرائم، دہشت گردی یا لوگوں کی اسمگلنگ ہو۔ اس 12 سالہ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ عورت دنگ رہ گئی۔ ایسی کہانیوں کا ذکر آپ نے کہاں سنا ہے؟ وہ اندھیرا کمرہ جس میں سے بند رہ رہا تھا، وہاں مجھے ایک کتاب ملی تھی۔ اس کتاب میں بہت سی ڈارک سٹوریز لکھی تھیں۔ آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوا انہیں پڑھ کر؟ عورت نے بے چینی سے سوال کیا۔ جب میں نے پہلی بار وہ کہانی پڑھی تب میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور سردی میں بھی پسینے سے نہا گیا تھا۔ کیا اس احساس کو ڈر لگنا کہتے ہیں؟ اسے ہی ڈر کہتے ہیں، وہ عورت جواب دے کر کچھ دیر رکی تھی، پھر موضوع بدلتے بولی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب آپ اپنے ماما پاپا سے ملو گے تو کیا محسوس کرو گے؟ عورت کے سوال پر بچہ تھوڑی تلے ہاتھ ٹکا کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر پا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد جھنجھلا کر بولا، مجھے نہیں پتا میں کیا محسوس کروں گا۔ آپ کو پتا ہے آنی، تو مجھے اس احساس کی پہچان ہے۔ نہ مجھ سے فیلنگز کا اظہار کیا جاتا ہے اور نہ ہی میں دوسروں کے احساسات کا اندازہ لگا پاتا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے احساسات کے متعلق سوال نہ کیا کریں۔ بچے کی بات سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ میں اسی لیے تم سے فیلنگز کے بارے میں سوال کرتی ہوں تاکہ تم اپنے احساسات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تمہیں اپنی اس کمزوری پر ابھی سے قابو پانا ہے اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آنی، مگر ہر دفعہ میں اپنے احساسات کا اظہار کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ اگر تمہیں احساسات کا زبان سے اظہار کرنا مشکل لگتا ہے تو تم اپنے عمل سے ان کا اظہار کر دیا کرو۔ اپنے احساسات کو کبھی دبانا نہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تم فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤ گے۔ ایک بات اور، کبھی اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش ترک مت کرنا۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہار نہ ماننا، کیونکہ ہار مان لینا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایک دن تم یہ سب سیکھ جاؤ گے۔ آنی، جذباتی آگاہی سیکھنے سے نہیں آتی، یہ قدرتی طور پر ہمیں موجود ہوتی ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں ہونے والے واقعات ہماری جذباتی آگاہی کو متاثر کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا احساسات دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کرو گے تو ایک نہ ایک دن یہ دھن چھٹ جائے گی۔ کیا میں بچپن سے ایسا ہوں؟ بالکل نہیں، آپ پیدائشی طور پر ایک نارمل بچے تھے جو خوشی، غمی، ڈر، محبت، انسیت جیسے احساسات سے واقف تھا اور ان کا اظہار کرنا بھی جانتا تھا۔ آپ بچپن میں احساسات کے معاملے میں بہت ایکسپریسو ہوا کرتے تھے۔ آنی نے ایک نظر اس بچے کی جانب دیکھا جو پھٹا پرانا لباس پہنے اپنے گرد آلود چہرے ان کی جانب ترچھا کیے توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے گالوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں اور دبلے پتلے جسم سے ظاہر تھا کہ اس کو دی جانے والی خوراک اس کے لیے ناکافی ہے۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے اس بچے کو لٹے پٹے حال میں دیکھ کر اس عورت کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس عورت کا حال بچے سے مختلف نہ تھا۔ حالات کی ستم ظریفی انسان کو عرش سے فرش پر لا پٹکتی ہے۔ اس عورت نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اپنی آنی کو روتا دیکھ کر وہ بچہ بے چین ہوا، پھر اس عورت کے ہاتھ کی پشت ہلانے لگا۔ یہ تسلی دینے کا انداز تھا، زبان سے نہیں عمل سے۔ آنی، ایک سوال کا جواب دیں گی؟ بچے نے اس عورت کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ کون سا سوال؟ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس عورت نے جواب دیا۔ کبھی کبھی مجھے وہم سا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال پہلے بھی واقع ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں صورتحال کو پہلے دیکھ چکا ہوں۔ ایسا کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس احساس کو دیجاؤ کہتے ہیں۔ یہ فرانسیسی لفظ ہے جس کا مطلب پہلے سے دیکھا ہوا ہے۔ کچھ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ عمل یادوں کے محرک ہونے کے ساتھ جڑا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ جب دماغ کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک معلومات کی منتقلی میں لمحے کے ہزارویں حصے جتنی تاخیر ہو جاتی ہے، تب دماغ کا ایک حصہ اس معلومات کو 2 مرتبہ وصول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس منظر کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آنی نے تفصیل بتائی۔ کیا سارے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق نوجوانوں میں 70 سے 80% لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں، جبکہ اس سے بڑی عمر کے افراد میں 50 سے 60% لوگ اسے محسوس کرتے ہیں۔ میں تو بچہ ہوں، پھر مجھے یہ احساس بار بار کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو یہ احساس اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے خواب کبھی نہیں بھولتے۔ وہ لوگ ڈجاؤ زیادہ محسوس کرتے ہیں جو سفر کرتے ہیں اور جنہیں اپنے خواب یاد رہتے ہیں۔ عورت کی بات پر اس بچے نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ رات بہت گہری ہو گئی ہے، اس لیے سو جاؤ اب، اس عورت نے کمرے میں بنے روشن دان سے جھانکتے کالے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ روشن دان بہت اونچائی پر بنایا گیا تھا تاکہ کوئی اسے پھیلا کر باہر نہ جا سکے۔ عورت کی بات کے بعد اسے تنگ اور تاریک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں لہروں کی آواز گونجنے لگی، کانوں کو چیرتی ہوئی الارم کی آواز جو سائڈ ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں گونجی تھی۔
یہ آواز سنتے ہی بیڈ پر سویا وجود بیدار ہوا۔ بلب کی تیز روشنی کے باعث اس نے آنکھوں کی بتلیاں سگیڑیں۔ چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں اس تیز روشنی سے مانوس ہوئیں تو وہ خالی نظروں سے چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی کیفیت سے ظاہر تھا کہ وہ سوتے وقت خواب دیکھ رہا تھا جس کے حصار میں وہ اب تک جکڑا تھا۔ پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ خواب کی نوعیت دہلا دینے والی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی خالی نظروں میں رنگ بھرنے لگے تھے۔ شاید وہ حقیقی دنیا کی جانب واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ سفر کا اختتام ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ایک ہاتھ سے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے وہ اپنے خواب کو یاد کرنے لگا۔ اس خواب کی شروعات ان خوابوں کی طرح کی ہی تھی جو وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ 8 سال کی عمر سے وہ ایک ہی خواب دیکھتا آیا تھا۔ اس کے خواب میں ایک ہی کردار تھا اور ایک ہی بے رنگ منظر۔ وہ واحد کردار ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ واحد منظر اس اندھیرے کا تھا جسے گھبرا کر بچہ بلند آواز میں زاروں کے تار رو رو کر اپنے عزیزوں کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ اس بچے کی آواز میں خوف اور امید بیک وقت موجود تھی۔ خوف اس اندھیرے کا تھا اور امید اس بات کی کہ اس کے پیاروں میں سے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ماما، بابا، نکالیں مجھے یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماما، آپ جانتی ہیں کہ میں اندھیرے سے گھبرا جاتا ہوں، پلیز نکالیں مجھے یہاں سے۔ یہاں بہت اندھیرا ہے، اندھیرا بھی ایسا جس میں روشنی کی ایک لکیر بھی موجود نہ ہو، مجھے نکالیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آخری الفاظ بولتے ساتھ ہی وہ بچہ زمین پر ڈھلک گیا۔ یہ وہ خواب تھا جو الہان سالوں سے دیکھتا آیا تھا، مگر چند دنوں سے آنے والے خوابوں کا اختتام مختلف تھا۔ آخر میں بچے کے لڑکھڑانے کی بجائے اس اندھیرے منظر میں مختلف رنگ بھر جاتے تھے۔ آج اس نے خواب کے آخر میں جامنی رنگ کے لینڈر دیکھے تھے۔ سارے خواب کو ذہن میں دہرانے کے بعد الہان نے گردن گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں سے نظر آتی روشنی اس بات کا واضح اعلان تھی کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جھنجھلا کر اس نے اتنی دیر سے چیختے الارم کو بند کیا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس کمرے سے باہر نکلا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ کی جگہ تر و تازگی چھائی تھی۔ اپنے تاثرات بدلنے اور جذبات پر قابو پانے میں کمال حاصل تھا۔ وہ احساسات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ احتشام کے کمرے سے باہر رک کر وہ دستک دیتے ہوئے بولا، خواب خرگوش کے مزے لوٹنا بند کر دیں احتشام چچا۔ دروازہ نہ کھلتا دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولا، سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا ہے مگر ان جناب کا بستر چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ مبالغہ آرائی کی انتہا کرتے الہان نے صبح کے 6 بجے ہی سورج کو سوا نیزے پر پہنچا دیا۔ میں نے تو سنا تھا لوگ جوانی میں بے فکری کی نیند سوتے ہیں مگر آپ کو بڑھاپے میں نیندیں چڑھی ہیں۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوں؟ بھائی میری عمر ہی کیا ہے ابھی، اگر راتیں نکال دی جائیں تو میں ابھی 25 سال کا ہوں اور الحمدللہ تم سے عمر میں کم ہی لگتا ہوں۔ نیند سے اوجھل آنکھیں ملتے احتشام نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی اس کو ٹکا کر جواب دیا، جھوٹ وہ بولیں جو پکڑا نہ جا سکے۔ اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ ہم دونوں میں سے عمر میں کون بڑا ہے۔ عمر میں میرے باپ جتنی اور مقابلے مجھ سے۔ کہتے ساتھ ہی الہان لاؤنج کی کھڑکیوں کے پردے ہٹانے لگا۔ اپنے باپ کو بیچ میں مت لاؤ۔ احتشام کی بات کا الہان کوئی جواب دیے بغیر الیکس کو پکارنے لگا۔ الیکس، الیکس اس کی پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اپنی مخصوص روبوٹک آواز میں بولا، یس باس۔ کمپنی کی رپورٹ کی بریفنگ دو مجھے، الہان نے خوفی انداز میں کہا۔ احتشام ان دونوں کو مصروف دیکھ کر فریش ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ منصوبے کے مطابق ہی سارا کام چل رہا ہے باس، پروگرامنگ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آج پروجیکٹ ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الیکس کو کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر روز کی رپورٹ سینڈ کر دیتا تھا جسے وہ اسکین کر کے الہان کو بریفنگ دیتا تھا۔ سارے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی تو اچھی جا رہی ہے مگر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی کارکردگی بہت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ الہان نے بھویں اچکائیں۔ مطلب یہ باس کہ سب ہیڈز آپ کی غیر موجودگی کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اپنا کام اپنے ماتحت کے سپرد کر کے وہ سارے خود فضول گوئی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد الیکس نے ٹرنک میں لگی اسکرین پر وہ ویڈیوز دکھائیں جن میں سب ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس پکڑے گول دائرے کی صورت میں کھڑے خوشگپیاں لگانے میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو ہر باہر گوش گزار کرنے کے بعد الہان نے الیکس کو ویڈیو بند کرنے کا سگنل دیا۔ ٹھیک ہے الیکس، کل دبئی جا کر ہی ان سب کی خبر لوں گا۔ الیکس کو جواب دے کر الہان پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد احتشام جب فریش ہو کر باہر نکلے تب الیکس صاحب دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں بازو تھامے اسے دوبارہ کندھے میں فکس کرنے میں موجود تھے۔ احتشام نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا پھر جلد ہی اپنی بڑبڑاہٹ پر قابو پا لیا۔ الیکس کو مخاطب کیے بغیر انہوں نے الہان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ کہاں چلا گیا تھا یہ لڑکا؟ لڑکا نہیں آدمی کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ الہان کی تلاش میں جب وہ پورچ میں آئے تو اسے پورچ کی میں لگے واحد سیب کے درخت کی جانب پرسوچ انداز میں دیکھتا پا کر بولے، صبح صبح کیوں نیوٹن کی طرح کا پوز بنائے بیٹھے ہو؟ نئی گریوٹی دریافت کرنے کا ارادہ ہے؟ جب بھی بولیں گے فضول ہی بولیں گے، الہان نے دانت پیستے کہا۔
کیا کہا؟ میں فضول بولتا ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے سے 20 سال بڑے لڑکے کو ایسے کہتے ہوئے؟ 50 سال کا ہو کر بھی خود کو لڑکا کہہ رہے ہیں اور میں 30 سال کی عمر میں انہیں آدمی دکھتا ہوں۔ حد ہے بھائی، ڈبل سٹینڈرڈ کی بھی۔ یہ بات الہان نے دل میں کہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے احتشام کے منہ پر یہ بات کہی تو نیا محاذ شروع ہو جانا تھا۔ چھوڑیں اس بات کو، 50 سال کے لڑکے۔ اب یہ بتائیں، خواب میں لیونڈر دیکھنا کس چیز کی نشاندہی ہے؟ الہان نے طنز کیا جسے احتشام نے برا مانے بغیر مسکرا کر وصول کیا۔ لیونڈر، وہ جامنی رنگ کی خوشبودار جھاڑیاں۔ الہان نے سر ہلا کر ان کی بات کی تصدیق کی۔ میرے علم کے مطابق خوابوں کی زبان میں لیونڈر اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد آپ اپنی مشکلات پر قابو پا لیں گے، آپ کے سماجی حلقے میں نئے لوگ شامل ہوں گے، یہ سب آپ کے لیے اطمینان بخش اور آرام دہ ہوگا۔ اور خواب میں سبز رنگ کس بات کی علامت ہے؟ سبز رنگ ایک مثبت علامت ہے۔ گرین رنگ امید، شفا اور صحت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ آنڈرولوجی جانتے ہیں؟ الہان خوابوں کی وضاحت ان کے منہ سے سن کر حیران ہوا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ کچھ سال پہلے آنڈرولوجی میں نے پڑھا تھا۔ تمہارے بے رنگ خوابوں میں رنگ کب سے بڑھنے لگے؟ احتشام جانتے تھے کہ بچپن سے وہ کلر لیس ڈریمز دیکھتا آیا ہے، مگر اس کے خوابوں میں رنگوں کی موجودگی سن کر وہ چونک گئے۔ یہ واردات 1 ہفتہ پہلے ہوئی۔ میں تو خود اب تک اس بات پر حیران ہوں کہ میرا شمار بھی دنیا کے ان 25 سے 29% لوگوں میں ہونے لگا ہے جو کلرفل ڈریمز دیکھتے ہیں۔ ان خوابوں میں بسے رنگوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ قسمت کی لکیریں ایک دفعہ پھر گردش میں ہیں، اور اس دفعہ یہ گردش خزاں میں لپٹی ہماری زندگیوں کو بہار کی رونق بخش دے گی۔ میں ہاتھوں کی لکیروں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی بات پر احتشام اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ الہان اب خارجی دروازے کے قریب بنے شو ریک میں جاکٹ نکال کر پہننے میں مصروف تھا۔ فون کی روشنی بلانڈ بالوں میں گھرے اس طبی چہرے کے خد و خال واضح کر رہی تھی۔ ہیزر اس وقت اپنے بیڈ روم میں کھڑی ہیری کی طرف سے موصول ہوا میسج پڑھ رہی تھی۔ ہیری نے اس کی دبئی کی فلائٹ کی تفصیلات بھیجی تھیں۔ کل صبح 7 بجے کی فلائٹ تھی اس کی۔ ساری تفصیلات غور سے پڑھنے کے بعد اس نے فون بند کیا اور کمرے میں بنی کلوزٹ سے ٹریولنگ بیگ نکال کر اس نے ضروری سامان رکھنے لگی۔ فارغ کی دی ہوئی فائل بھی اس نے اس بیگ میں رکھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ فون ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آئی اور صوفے پر دراز ہو کر لکی سنگھ کے وی لاگز دیکھنے لگی۔ اس نے بمشکل آدھا وی لاگ ہی دیکھا تھا جب فون کی اسکرین پر سائمن کا نمبر روشن ہوا اور ساتھ ہی جسٹن بیبر کا لیور سیلف گانے سے لاؤنج گونج اٹھا۔ ہالو! ریسیور کا بٹن دبا کر ہیزر فون کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ ہالو ہیزر، گھر آ گئی ہو گروسری کر کے؟ میں تو کب کی آ گئی ہوں، تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ فائل اسٹڈی کی تم نے جو کل میں نے تمہیں دی تھی؟ سائمن کے منہ سے فائل کا سن کر اسے فائل یاد آئی جو اس نے صبح لاپرواہی سے دوسری فائلوں کے بیچ رکھ دی تھی۔ فارغ کی دی ہوئی فائل کی اسٹڈی کے بعد وہ اس فائل کو بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ نہیں، بھول گئی تھی میں۔ ہیزر پلیز ایک مرتبہ اس فائل کو اسٹڈی کر لو، ریکویسٹ ہے میری تم سے۔ میں ابھی دیکھ لیتی ہوں اسے، پہلے تم یہ بتاؤ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق؟ میرا براہ راست اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر تم یہ کیس میرے حوالے کرنے پر بضد کیوں ہو؟ میں بضد نہیں ہوں، یہ کیس تمہیں دینے پر میرے باس بضد ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس تم ہی حل کرو اور تمہیں اس کیس کے لیے راضی کرنے کی ذمہ داری باس نے میرے سپرد کی ہے۔ تمہارا باس مجھے جانتا ہے؟ ہیزر نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا تھا باس سے مگر انہوں نے بات ٹال دی۔ تم ایک دفعہ فائل دیکھ لو، باس کو یقین ہے کہ تم فائل دیکھنے کے بعد کیس لینے پر راضی ہو جاؤ گی۔ کوئی خپتی انسان لگتا ہے مجھے تمہارا باس۔ بھلا وہ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے میں فائل دیکھنے کے بعد راضی ہو جاؤں گی؟ یہ میں نہیں جانتا۔ تم ایک بار فائل دیکھ کر یہ قصہ ختم کرو تاکہ میری زندگی سکون میں آئے۔ میں فائل دیکھ کر تمہیں فون کروں گی۔ ہیزر نے مزید چند باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کا رخ لیب کی جانب تھا۔ اس سے تجسس ہونے لگا کہ اس کیس میں ایسا کیا ہے جس کے باعث اس شخص یعنی باس کو یقین تھا کہ وہ کیس لے لے گی۔ فائلوں کے ڈھیر میں سے اس نے سائمن کی دی ہوئی فائل الگ کی۔ فائل کے پہلے صفحے پر اغوا ہونے والے بچوں کی مختلف معلومات لکھی تھیں۔ نام علی ریاض، عمر 12 سال 2 ماہ، اغوا کا مقام علی اسلام آباد کے مرکز G10 میں بنے فیڈرل اسکول کا طالب علم تھا۔ صبح علی اسکول کے قریب گلی نمبر 66 میں بنے ایک گھر سے اسکول کے لیے نکلا تھا مگر اسکول میں اس کی حاضری نہیں لگی تھی۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ علی اسکول کے راستے میں ہی اغوا ہوا ہے کیونکہ محلے کے چند لوگوں نے صبح 7:30 کے قریب گلی کے آخر میں بنی دیوار پر مرے ہوئے باز کی تصویر چشمہ دیکھی تھی۔ اغوا کا وقت 7:30 کے درمیان بچہ اغوا ہوا تھا۔ اغوا کی تاریخ 20 مئی۔ اغوا کی رپورٹ درج کروانے کی تاریخ جس دن بچہ اغوا ہوا تھا اس سے اگلے دن یعنی 21 مئی والے دن رپورٹ درج کروا دی گئی تھی۔ پہلا اغوا کیس پڑھنے کے بعد ہیزر نے خود کلامی کے انداز میں کہا، تصویر؟ کس قسم کی تصویر چسپاں تھی دیوار پر؟ کہتے ساتھ ہی ہیزر اس تصویر کی تلاش میں فائل کے صفحے آگے کرنے لگی۔ تیزی سے چلتے اس کے ہاتھ اس صفحے پر آ رکے۔ اس صفحے پر وہ تصویر لگائی گئی تھی جو اس گلی سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ تصویر ایک مرے ہوئے باز کی
کی تھی جسے بڑے مہارت سے بنایا گیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہجر کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابھرے۔ درجہ حرارت نارمل ہونے کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ یہ قطرے کیس کے باعث نہیں، اس مرے ہوئے باز کی تصویر کے باعث تھے۔ کئی لمحے تو اس تصویر سے نظریں ہی نہ ہٹا پائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ غائب دماغی میں اس کا بایاں ہاتھ اپنی دائیں کلائی کی جانب بڑھا۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر اس نے ایک نظر شرٹ کے سلیو میں ڈھکی اپنی دائیں کلائی کو دیکھا، پھر شرٹ کا بازو کھینچ کر ہتھیلی تک کیا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کی کلائی مکمل طور پر چھپ گئی۔ یہ محض اتفاق ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ویسے ہی دیوار پر وہ تصویر لگا دی ہو۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ اپنی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے باقی تمام اغوا ہونے والے بچوں کی معلومات دیکھی اور ان سب کو دیکھنے کے بعد اس کی یہ محض اتفاق ہے والی امید کو ناامیدی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ تصویر ہر اس جگہ موجود تھی جہاں سے بچہ اغوا کیا گیا تھا۔ اتنے سالوں سے اس باز کے نشان کو تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا، اور اب جب میں تھک کر اس کی تلاش کو ترک کر چکی ہوں تو یہ اچانک ایک بار پھر سے میرے سامنے سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ کیا قدرت مجھے ایک بار پھر اسے تلاش کرنے کا اشارہ دے رہی ہے؟ کچھ دیر اس سوال کا جواب سوچنے کے بعد ایک فیصلے پر پہنچی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر اس نے کچھ دیر پہلے والے تاثرات مٹائے اور فون اٹھا کر سائمن کا نمبر ملایا۔ ہیلو سائمن، میں یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں، فون ملتے ہی اس نے کہا۔ کیا واقعی؟ سائمن کو اس پر یقین نہ آیا۔ اچانک سے راضی کیسے ہو گئی تم؟ آدھے گھنٹے پہلے تک تو تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا کیس لینے کا۔ فائل دیکھی ہے کیس کی میں نے، بہت پیچیدہ کیس ہے، اس لیے سوچا خود ہی سالو کروں۔ اصل بات وہ چھپا گئی تھی۔ اس کا مطلب میرے باس کی پیشن گوئی ہمیشہ کی طرح پھر سے صحیح ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا فائل دیکھ کر تم راضی ہو جاؤ گی، اور تم واقعی میں راضی ہو گئی ہو۔ اس فائل میں ایسا بھی کیا ہے کہ تم نے اپنی ضروری معاملات نپٹانے کی بجائے کیس لینے کا فیصلہ کر لیا؟ ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تفتیش کا آغاز کب سے کرنا ہے؟ یہ تو باس ہی بتائیں گے۔ جب تم فارغ ہوگی بتانا، میں باس کے ساتھ تمہاری میٹنگ رکھوا دوں گا۔ تمہارا باس ناروے میں رہتا ہے؟ نہیں۔ پھر تم میٹنگ کس طرح رکھواؤ گے؟ اسکائپ پر بات کر لینا۔ ٹھیک ہے، کل تو میں نے دبئی جانا ہے، تم پرسوں رکھوا دو میٹنگ۔ تم کل دبئی آ رہی ہو؟ کس لیے؟ اس کے دبئی آنے کا سن کر وہ حیرت سے بولا۔ کچھ ذاتی کام ہے مجھے۔ ہجر نے اسے ٹالا۔ کب تک فارغ ہو جاؤ گی تم اپنے ان کاموں سے؟ کچھ کنفرم نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کل باس نے دبئی سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے آنا ہے۔ اگر تم جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ گی تو بتا دینا، میں باس سے تمہاری فیس ٹو فیس میٹنگ کروا دوں گا۔ تم رکھوا دو میٹنگ، میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ٹائمنگ میں تمہیں میسج کر دوں گا۔ چند مزید جملوں کے تبادلے کے بعد ہجر نے فون بند کر دیا اور اس باز کی تصویر پر ایک نظر ڈالے بغیر دوسرے بچوں کے متعلق معلومات دیکھنے لگی۔ نام معین الدین، عمر 12 سال 6 ماہ، اغوا کا مقام معین اسلام آباد کے سروس روڈ پر ہفتے پہلے لگنے والے اتوار بازار میں اپنے باپ کے ساتھ سبزیاں بیچتا تھا۔ معین کی رہائش بازار کے قریب ہی تھی۔ 25 جون کی شام جب بازار بند ہونے کا وقت ہوا تو معین کے باپ نے ٹھیلے پر رہ جانے والی سبزیاں اس کے حوالے کی، انہیں گھر لے کر جانے کا کہا، مگر بدقسمتی سے معین گھر نہ پہنچا۔ بازار سے گھر تک کے راستے میں وہ باز کی تصویر ایک بار پھر سے بنائی گئی تھی۔ اغوا کا وقت شام 5 سے 6 کے درمیان، اغوا کی تاریخ 25 جون۔ رپورٹ درج کروانے کی تاریخ ایک دن گھر والے بچوں کو ارد گرد کی آبادی میں تلاش کرتے رہے، مگر ہر جگہ سے ناکامی دیکھنے کے بعد 26 جون کی صبح کو قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ دوسرا کیس پڑھنے کے بعد ہجر لیب سے نکل کر کچن میں گئی، پھر کچھ دیر بعد ہاتھ میں کافی کا کپ لیے دوبارہ اندر داخل ہوئی اور وہیں سے فائل پڑھنے کا سلسلہ جوڑا جہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ نام حمزہ عرفان، عمر 12 سال 6 ماہ، اغوا کا مقام حمزہ کا تعلق اسلام آباد کے علاقے آپ پارا سے تھا۔ وہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ حمزہ کی خالہ اسلام آباد کے علاقے کھنہ بل کی رہائشی تھیں۔ چھٹی کے دن حمزہ کی والدہ نے اسے اس کی خالہ کے گھر سامان دینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اکثر روٹ نمبر 21 کی لوکل بس کے ذریعے اپنی خالہ کے گھر جایا کرتا تھا، مگر اس دن وہ اپنی خالہ کے گھر نہیں پہنچا۔ رات تک جب وہ گھر واپس نہ آیا تو اس کے والد اس کی خالہ کے گھر اسے واپس لینے گئے، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ وہاں پہنچا ہی نہیں۔ بس میں بیٹھے مسافروں کو بس کی سیٹ کی پچھلی جانب باز کی تصویر ملی تھی۔ اغوا کا وقت دوپہر 2 سے 3 کے درمیان، اغوا کی تاریخ 30 جولائی۔ رپورٹ درج کروانے کی تاریخ ایک ہفتے تک حمزہ کے گھر والے غم سے نڈھال اسے قریبی اسپتالوں، یتیم خانوں میں تلاش کرتے رہے، مگر کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ اغوا کے ایک ہفتے بعد 7 اگست کو ہمت ہار کر انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ جیسے جیسے ہجر اغوا کے حادثات پڑھتی جا رہی تھی، کیس میں اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صرف اس باز کی تصویر کی موجودگی کے باعث کیس کے لیے ہاں کر کے وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، مگر اب اس کیس کی تفصیلات جان کر اسے کیس لینے کا پہلا درست لگنے لگا تھا۔ وقفے سے کافی کا گھونٹ بھرتے گول شیشوں والی اینک میں سے جھانکتی اس کی ذہین آنکھیں چوتھی کیس کی جانب بڑھیں۔ نام ظہیر بابر، عمر 12 سال 10 ماہ۔ ظہیر کی عمر دیکھ کر ہجر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اغوا کا مقام ظہیر کا تعلق اسلام آباد کے علاقے
میرا بیکوال سے تھا۔ وہ گورنمنٹ اسکول جنڈالہ کا طالب علم تھا۔ اسکول اس کے گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے وہ روز سائیکل پر اسکول جاتا تھا۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے اسکول سے اس کی واپسی 3-4 بجے کے قریب ہوتی تھی۔ 15 ستمبر والے دن شام تک اس کے گھر واپس نہ آنے پر اس کے والد اس کی تلاش میں گھر سے نکلے تو گھر سے کچھ دور انہیں اس کی سائیکل زمین پر گری ہوئی ملی۔ سائیکل کے بلین پر مرے ہوئے باز کی تصویر لگی تھی۔ اغوا کا وقت دوپہر 1 سے 2 کے درمیان۔ اغوا کی تاریخ 15 ستمبر۔ اغوا کی تاریخ دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے اور اضافہ ہو گیا تھا۔ رپورٹ درج کروانے کی تاریخ: اغوا کے اگلے دن یعنی 20 ستمبر کو رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ پورا کیس پڑھنے کے بعد ہجرہ خود کلامی کے انداز میں بولی، پچھلے 3 کیسز کے درمیان تقریباً 1 ماہ کا فرق تھا، مگر تیسرے اور چوتھے کیس کے درمیان 10 دن کم 2 ماہ کا فرق ہے، اور پہلے 3 کیسز میں ہر اغوا ہونے والے بچے کی عمر اس سے پہلے اغوا ہونے والے بچے کی عمر سے 2 ماہ زیادہ ہوتی تھی، مگر چوتھے کیس میں بچے کی عمر اس پہلے اغوا ہونے والے بچے سے 4 ماہ زیادہ تھی۔ چوتھے کیس میں اغوا کار نے اپنا طرز عمل بدلا ہے، یا پھر تیسرے اور چوتھے کیس کے درمیان ایک اور اغوا کیا گیا تھا جو شاید اب تک منظر عام پر نہیں آیا۔ کچھ دیر ممکنات پر سوچنے کے بعد ہجر نے غالباً دوسری دونوں ممکنات میں سے ایک کو چن لیا، تبھی اگلے واقعے کی جانب بڑھی۔ نام: سعید انور، عمر 13 سال۔ اغوا کا مقام: سعد کے والد جی ٹی مرکز میں بنے پوسٹ آفس میں ڈاکے کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور اکثر خطوط ان کی بجائے سعید گھروں میں دینے جاتا تھا۔ 22 اکتوبر کے دن بھی سعید خطوط والا بیگ لیے گھر سے نکلا۔ اس کے باپ کا کہنا ہے کہ وہ G8 مرکز میں جہلم روڈ پر بنے گھر میں خط دینے کے لیے روٹ نمبر 105 کی وین میں بیٹھنے کا کہہ کر روانہ ہوا۔ رات تک جب وہ گھر واپس نہ آیا تو اس کے گھر والے اس کی تلاش میں نکلے۔ جب گھر میں اس نے خط پہنچانا تھا، وہاں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ خط سعید انہیں دوپہر 2 بجے کے قریب ہی دے گیا تھا اور دوبارہ گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ سعید کی تلاش کے دوران پولیس کو اس کا خطوط والا بیگ ملا تھا، جس میں خط کے بجائے مرے ہوئے باز کی تصویر تھی۔ یہ بیگ انہیں گھر سے کچھ دور بنی کچرا کنڈی سے ملا تھا۔ اغوا کا وقت: شام 4 سے 5۔ اغوا کی تاریخ: 22 اکتوبر۔ رپورٹ درج کروانے کی تاریخ: سعید کے والد نے 22 اکتوبر کی رات کو ہی قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی تھی، مگر پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے سے پہلے وہ گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروا سکتے، اس لیے گمشدگی کی رپورٹ اگلے دن یعنی 23 اکتوبر کو لکھوائی گئی تھی۔ فائل کا آخری کیس پڑھنے کے بعد ہجر نے فائل بند کی اور گول شیشوں والی اینک اتار کر سائڈ پر رکھی۔ 2 انگلیوں سے کن پٹی کو دباتے وہ کیس کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ یہ کیس اس کی سوچ سے زیادہ پیچیدہ تھا، مگر اسے اپنی قابلیت پر پورا یقین تھا۔ ہجر کے نزدیک مجرم تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ اس جذبے تک رسائی حاصل کرنا تھا جس کے ذریعے اثر مجرم نے وہ جرم کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس جذبے کا علم ہو جائے، باقی کیس خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ لیفٹ سے نکل کر وہ اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھی، کیونکہ اس کا ارادہ اب سونے کا تھا۔ فون پر صبح 5 بجے کا الارم لگایا، پھر بستر پر دراز ہو گئی۔ یہ منظر بلوچستان کے شہر گوادر میں بنی ایک حویلی کا تھا۔ یہ حویلی وسیع رقبے پر پھیلی تھی۔ اسے مغلیہ فن تعمیر سے بنایا گیا تھا، مگر اس کے اندر نئے زمانے کی ہر سہولت موجود تھی۔ حویلی کے مرکزی دروازے کے بعد ایک بڑا سا باغ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک راستہ حویلی کے اندرونی حصے تک جاتا تھا۔ اس کے اندرونی حصے میں ایک بڑا سا صحن تھا، جس کے چاروں طرف گول دائرے کی شکل میں کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ اندرونی دروازے کے بالکل سامنے سیڑھیاں تھیں جو دوسری منزل تک جاتی تھیں۔ حویلی میں چھایا سناٹا بائیں جانب تیسرے کمرے میں بنے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ سے ٹوٹا۔ اس دروازے کے پیچھے سے تندرست قد و قامت والا شخص نکلا۔ وہ شخص سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھوں پر اوڑی اجرک اور سر پر پہنی پگڑی اس کی بلوچی ہونے کا ثبوت تھی۔ اس کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ اس شخص کے قدموں کا رخ دوسری منزل کی جانب تھا، سیڑھیوں کی جانب تھا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ دائیں جانب بنے پہلے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں داخل ہو کر ایسا لگتا تھا جیسے انسان ایک قدم میں 19ویں صدی سے 21ویں دہائی میں آ گیا ہو۔ اس مغلیہ فن تعمیر پر بنی حویلی میں یہ کمرہ 21ویں صدی میں ہونے والی ایجادات کی مانند حیران کن تھا، کیونکہ اس کمرے کے قالین سے لے کر کمرے کی چھت تک، فانوس تک، سب اشیاء جدید زمانے کے مطابق تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے دبیز پردے ہٹائے تو کمرے میں سورج کی کرنیں داخل ہوئیں۔ کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر ایک بوڑھا وجود دراز تھا، جس کی عمر 55 سال کے قریب تھی، مگر دیکھنے میں وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا دکھتا تھا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے وجود کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ بابا سائیں اٹھ جائیں۔ اس کی آدھی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب ایک دم سے اس بوڑھے کے وجود کی پوری آنکھیں کھلی۔ موتیے کے باعث اس کی بائیں آنکھ کا لینس کلاؤڈی تھا اور عمر رسیدگی کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ گرے ہو چکا تھا، جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں خوفزدہ کرتا تھا۔ بابا سائیں، مجھے دیکھیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، سردار بہرام خان۔ بہرام نامی شخص کے پکارنے کے باوجود بھی وہ اس کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے پوری آنکھیں کھولے چھت پر لگے فانوس کو تکتا رہا۔ اس کے منہ کا کنارہ ایک جانب لٹکا ہوا تھا، اس کے جسم کا دائیں حصہ فالج زدہ تھا۔ بابا سائیں، ایک بار میری جانب دیکھیں، بہرام نے التجائی انداز میں کہا۔
کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو مجھے دیکھے ہوئے؟ میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے دیکھے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اس کی آواز میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ ایک دفعہ میری جانب دیکھ لیجیے بابا سائیں، 26 سال گزر گئے ہیں۔ ان 26 سالوں میں بہت زیادہ کچھ بدلا ہے۔ جو چیز نہیں بدلی وہ ہے آپ کی حالت۔ ڈاکٹر نے آپ پر لاکھ علاج آزما کر دیکھ لیے مگر آپ کی حالت میں 19-20 کا فرق نہیں آیا۔ بس کر دیں، چھوڑ دیں چھوٹے سائیں، وہ وقت گزر گیا جب بڑے سائیں آپ کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اب بڑے سائیں آپ کے وجود سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اس کی التجاؤں کا بستر پر لیٹے وجود پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس کی خاندانی ملازم جو کچھ لمحوں پہلے کمرے میں آیا تھا بولا، بابا سائیں مجھ سے بیگانہ نہیں ہیں، یہ میری ساری باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی بات سن اور سمجھ سکتے تو آگے سے جواب بھی دیتے۔ اس گفتگو کے دوران وہ بوڑھا وجود اسی انداز میں لیٹا تھا۔ اس کے جسم کا صرف ایک حصہ اس وقت حرکت کر رہا تھا اور وہ تھی اس وجود کی آنکھیں جو کبھی چھوٹی ہو جاتی اور کبھی حد سے زیادہ پھیل جاتی۔ اس وجود کی نگاہیں ابھی بھی فانوس پر ٹکی تھیں۔ تم جو مرضی کہہ لو مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے یقین ہے بابا سائیں سب سمجھتے ہیں اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اپنی بکھری ہوئی امیدوں کو یکجا کر کے عزم سے بولا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے سائیں اور بڑے سائیں کو صحت عطا کرے، آمین۔ چلو بابا سائیں کو فریش کروانے میں میری مدد کرو، کہتے ساتھ ہی اس نے بیڈ پر لیٹے وجود کو اپنے بازو میں اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ سائیں ایک بات کہوں؟ بخش نے ہچکچا کر بولا۔ بولو بخش۔ مجھے لگتا ہے بڑے سائیں کسی کے انتظار میں ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے بھونچکا کر پوچھا۔ 26 سال ہونے والے ہیں۔ اس حادثے کے باعث بہت سی زندگیوں میں تباہی مچی تھی، بہت سی جانیں اس حادثے کی بدولت دنیا فانی سے رخصت ہوئی تھیں، وہ پورا خاندان بکھر گیا تھا۔ چھوٹے سائیں اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے کہ اس حادثے کا سبب کہیں نہ کہیں بڑے سائیں ہیں۔ بخش کی باتیں اسے کڑوی لگیں کیونکہ وہ سب باتیں سچی تھیں۔ آپ جانتے ہیں سائیں، کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، بڑے سائیں کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جس دن ان کے گناہوں کی سزا ختم ہوگی وہ بکھرا ہوا خاندان دوبارہ سے سمٹے گا، اس دن بابا سائیں زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، بابا سائیں کے ٹھیک ہونے کا وقت بھی مقرر ہے، ہمیں بس اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ بخش بابا سائیں کا خاص آدمی تھا، اس لیے وہ ان کے ہر راز میں شریک تھا۔ اللہ کرے وہ وقت جلد آئے۔ بہرام اب اس ویل چیئر پر بیٹھے بوڑھے وجود کا گیلے تولیے سے منہ صاف کر رہا تھا۔ ویل چیئر کا رخ کھڑکی کی جانب تھا جہاں سے حویلی کا باغ اور باغ کے اس پار بنی سڑک نظر آتی تھی۔ منہ صاف کرنے کے بعد اس نے بخش کے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے لی اور نیپکن اس بوڑھے وجود کی ٹانگوں پر بچھائی۔ بابا سائیں ناشتہ کر لیں۔ فالج کے باعث اس بوڑھے شخص کے چہرے کے ایک سائیڈ کے مسلز کمزور ہو گئے تھے۔ بابا سائیں منہ کھولیں۔ بہرام نے پہلی پکار کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر دوبارہ پکارا، ساتھ ہی چمچ اس بوڑھے کے منہ کے قریب کیا۔ وہ بوڑھا اسی انداز میں کھڑکی کے اس پار نظریں ٹکائے بیٹھا تھا، اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی تھی۔ بابا سائیں کو حرکت نہ کرتے دیکھ کر بہرام نے کھیر کا باؤل بخش کو تھما دیا اور خود بائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے اس بوڑھے وجود کے رخساروں کو دبایا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس بوڑھے وجود کا منہ کھلا تو اس نے کھیر کا چمچ منہ میں ڈالا۔ اسی طریقے سے اس نے کھیر کا پورا باؤل بابا سائیں کو کھلایا۔ اچھا بابا سائیں میں چلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوگی۔ بخش یہاں آپ کے پاس ہی رہے گا؟ بہرام بابا سائیں سے مخاطب ہوا تھا، جو جانے اس کی باتیں سن بھی رہے تھے یا نہیں۔ بخش بابا سائیں کا خیال رکھنا، جو حکم چھوٹے سائیں۔ بخش کو ہدایت دے کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ چہرے پر بڑی بڑی مونچھوں اور مضبوط قد و قامت کے باعث وہ دیکھنے میں کرخت لگتا تھا مگر اس کا انداز اس کے ظاہری حلیے کے برعکس تھا۔ در حقیقت وہ ایک نرم خو انسان تھا۔ کب نکلنا ہے تم نے؟ گھڑی کی سوئیاں ساتھ کے ہندسے سے ٹکراتے دیکھ کر احتشام بولے، آدھے گھنٹے تک نکلوں گا۔ نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکائے اس نے جواب دیا، فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ وہ دونوں اس وقت پورچ میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ 9 بجے کی۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے الہان بولا۔ اس کی بات کا احتشام نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد الہان لیپ ٹاپ کی لڈ بند کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ویب سائٹ سے کوئی خبر نہیں آئی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے تصویریں اور باقی معلومات بھیجے ہوئے۔ کمرے کی جانب بڑھتے اس کے قدم احتشام کی آواز پر تھمے، میں ان سے مسلسل رابطے میں ہوں، جیسے ہی انہیں کوئی خبر ملے گی مجھے بتا دیں گے۔ اپنے بابا کی بات تمہیں یاد ہے نا؟ احتشام نے سوال کیا۔ جی یاد ہے مجھے، آپ بے فکر رہیں، میں اپنی زندگی میں جتنا مرضی مصروف ہو جاؤں اس کی تلاش ترک نہیں کروں گا۔ مجھے بابا سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے؟ اپنی بات کہہ کر وہ احتشام کا جواب سنے بغیر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کندھے پر ٹریولنگ بیگ پہنے، کالی جینز اور بلو کریپ نیک شرٹ میں ملبوس ایک ہاتھ سے بکھرے بال پیچھے کی طرف کرتے احتشام کے قریب آ کر رکا۔ جا رہا ہوں، کوشش کروں گا آج رات میں ہی واپس آ جاؤں، خدا حافظ۔ خیر سے جاؤ، اپنا خیال رکھنا۔ ان کی ہدایات پر سر ہلاتا ہوا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس نے بورڈنگ کروائی اور فلائٹ کے اڑان بھرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ جلد ہی جہاز نے پروان بڑھ لی تھی۔ 3.5 گھنٹوں کی فلائٹ کے دوران وہ ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کے لطف اندوز ہوتا رہا، جیسے لینڈ ہونے کے کچھ منٹوں بعد ہی وہ
ارائیول کنکورس ہال سے باہر نکل آیا کیونکہ اس کے پاس سامان تو تھا نہیں جس کو لینے کے لیے اسے انتظار کرنا پڑتا۔ ایک ٹریولنگ بیگ ہی تھا جو اس کا ہینڈ کیری تھا۔ اس وقت وہ پارکنگ میں کھڑا اپنی کمپنی کی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے گاڑی کا انتظار کرنے کے بجائے کیب کروائی۔ دبئی گیٹ وے بلڈنگ بلاک اے کی بلند و بالا عمارت کے سامنے اس کی کیب رکی تو الہان مضبوط قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھا۔ دوسرے فلور پر لفٹ کے رکتے ہی وہ بے تاثر چہرہ لیے باہر نکلا، مگر جیسے ہی اس کی نظر لفٹ کے بالکل سامنے بنے اپنے آفس کی جانب گئی، اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ لفٹ سے اس کو نکلتے دیکھ کر ریسیپشن پر کھڑا لڑکا بولا، السلام علیکم سر، ویلکم بیک۔ وہ لڑکا دبئی میں رہنے والا عرب مسلم تھا۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے حماد؟ اس کی گریٹنگز کا سر لا کر جواب دیتے الہان نے آفس کی طرف اشارہ کرتے سوال کیا۔ سر وہ لڑکا کشمکش کا شکار تھا کہ سچ بتائے یا نہ بتائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دونوں صورتوں میں اس کی شامت آنی ہے۔ تمہیں میں نے اپوائنٹ کیا تھا یا انہوں نے؟ اسے کشمکش کا شکار دیکھ کر وہ بولا، آپ نے باس، تو پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جاب کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو تو پھر تمہاری جاب کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے مبہم الفاظ میں حماد کو دھمکایا۔ سر یہ سب کچھ آپ کے جانے کے اگلے روز سے چل رہا ہے۔ پانچوں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اپنا کام اپنے ماتحت کے سپرد کر کے خود ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں۔ حماد اور ایلیکس کی گواہیاں سننے کے بعد اسے اپنی غیر موجودگی میں ہونے والی حرکات کا بہت اچھے سے علم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، اسے حکم دے کر وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے آفس کی جانب بڑھا۔ آفس کا دروازہ شیشے کا ہونے کے باعث اندر کا منظر واضح تھا، جہاں لگ بھگ اس کی عمر کے 4 لوگ براجمان تھے۔ ان چاروں میں سے ایک اس کی یعنی کہ باس کی سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ ٹانگیں اس کی چیئر کے آگے رکھی تھیں، میز پر ٹکی تھیں، آنکھوں کو بند کیے سر کرسی کے بوسے ٹکائے وہ شخص اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ باقی 3 میں سے 2 ٹیبل کی دوسری جانب رکھی وزٹنگ چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر پڑی LED کو اپنی جانب موڑے کسی انگلش مووی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ ان میں سے ایک آفس میں رکھے صوفے پر دراز فون استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ دیکھنے میں یہ منظر مشہور اور معروف گیم ڈیولپمنٹ کمپنی نیورون کی CEO کے آفس کا نہیں بلکہ کوئی تفریحی مقام لگتا تھا۔ اپنے غصے پر قابو پاتا وہ آفس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا ہی تھا جب اس کی چیئر پر بیٹھا شخص بولا، 9:02:11 ہو جاؤ اب یہاں سے، کیونکہ پروفیکٹ مانسٹر آنے والا ہے۔ اس شخص کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، اگر کھلی ہوتی تو دیکھ لیتا کہ جس کے آنے کا اس کو ڈر ہے وہ اسے چند قدم دور کھڑا ہے۔ فکر نہ کرو پیٹر، میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے کہ ذرا لیٹ جائے اس کو لینے تاکہ ہم کچھ دیر اور آزادی کے لمحات گزار لیں۔ وزٹر چیئر پر بیٹھے 2 افراد میں سے ایک نے پیٹر کو حوصلہ دیا۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی جانب تھی، اس لیے الہان کو وہاں کھڑے دیکھ نہ پائے تھے۔ یار ویسے پروفیٹک مانسٹر نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ صوفے پر دراز شخص نظریں فون پر ٹکائے سرد آب بھرتے بولا، کون سا ظلم اینڈی؟ پیٹر نے سوال کیا۔ یہ ساری گفتگو الہان چوکھٹ پر کھڑا ہو کر خاموشی سے گوش گزار کر رہا تھا۔ وہی ظلم جس کے خلاف میں پچھلے 8 سال سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ 1000 بار گزارش کی تھی میں نے پروفیٹک مانسٹر سے کہ آفس میں کسی لڑکی کو ریسپشنسٹ کے طور پر رکھ لیں، اسی بہانے انسان کا آفس میں دل بھی لگ جائے گا، مگر مجال ہے جو اس کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ رکھ لیا نا اس ڈھکن کو ریسپشنسٹ کے طور پر، جس کی شکل دیکھ کر دل کرتا ہے بندہ دروازے سے ہی واپس چلا جائے۔ جارج بھی اس معاملے میں میرا ہی ہم خیال ہے۔ کیوں جارج؟ اینڈی نے فلم سے لطف اندوز ہوتے جارج کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ میرے بھی اس معاملے میں وہی نیک خیالات ہیں جو ہمارے ہیں۔ مجھے تو یہ آفس کم خانقاہ زادہ لگتی ہے، جارج سرد آہ بھرتے بولا، اور پھر جیسے ہی اس نے صوفے پر دراز اینٹی کی جانب رخ موڑا، دروازے میں کھڑا الہان عرف باس عرف پروفیٹک مانسٹر پر نظر پڑتے اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ سائمن ذرا اس پیٹر کو ہوش کی دنیا میں لاؤ، اینڈی نے وزٹر چیئر پر بیٹھے سائمن کو سربراہی کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھے پیٹر کی جانب متوجہ کیا۔ سکون سے فلم سے لطف اندوز نہ ہونے دینا مجھے۔ یہ لو کر دی بند۔ سائمن جو کب سے ان کی باتوں کو نظر انداز کیے فلم پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، فلم بند کرتے تنگ ہو کر بولا، میں نے تمہیں کیا کہہ دیا ہے جو یوں جل بھن رہے ہو؟ میں تو صرف تمہیں پیٹر کی جانب متوجہ کروا رہا تھا۔ اینڈی اور سائمن کی اب تک دروازے کی جانب پشت تھی اور پیٹر نے تو ویسے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اس لیے وہ الہان کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ پیٹر میرے دوست ہوش میں آ، کیوں دیوداس بنا بیٹھا ہے؟ سائمن میز پر رکھی پیٹر کی ٹانگ ہلاتے بولا، پیٹر کیوں؟ تم خود کو روگی بنا لیا ہے۔ کون سا ایسا دکھ ہے جو تمہیں جینے نہیں دیتا، جو تمہیں اس خوشی کے وقت میں بھی خوش نہیں ہونے دے رہا؟ کہیں تمہیں یہ دکھ تو نہیں ستا رہا کہ تم سنگل ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہم سب بلکہ ہمارے آفس کا ایک ایک بندہ تمہارے ساتھ اس دکھ میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ ہم سب بھی اب تک سنگل ہی ہیں۔ اینڈی ڈرامائی انداز میں بولا، یہ خوشی کے وقت سے کیا مراد ہے؟
سائمن ابھی تک خوشی کے وقت پر اٹکا تھا۔ خوشی کے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو ہم پچھلے ایک ہفتے سے پروفیٹک مانسٹر کی غیر موجودگی میں گزار رہے ہیں۔ اینڈی نے اپنی ڈکشنری کے مطابق خوشی کے وقت کی تعریف بیان کی۔ اس ساری گفتگو کے دوران جارج خاموش تھا کیونکہ وہ دروازے میں کھڑے الہان کو دیکھ چکا تھا۔ ویسے اینڈی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم سب کے سنگل ہونے کی وجہ پروفیٹک مانسٹر۔ سائمن LED بند کر کے بولتے ہوئے جیسے ہی مڑا اس کی بات وہیں بیچ میں رہ گئی۔ بالکل صحیح کہا تم نے سائمن، ہم سنگل باس کی وجہ سے ہی ہیں کیونکہ اس نے پچھلے 8 سالوں نے ہماری ناتواں کندھوں پر کام کا اتنا بوجھ ڈالا کہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں کی جانب نگاہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پیٹر جو کب سے ان کی فضول باتیں خاموشی سے برداشت کر رہا تھا، اپنے مطلب کی بات سن کر بولا اور پھر اپنی بات کے جواب میں ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی نظر دروازے میں کھڑے الہان سے ٹکرائی۔ گولی کی رفتار سے اس نے میز پر ٹکی اپنی ٹانگیں نیچے کی اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ یار کیا ہوا ہے، تم سب اچانک سے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اینڈی فون پر نظر ٹکائے کمرے میں خاموش چھا جانے کی وجہ سے دریافت کر رہا تھا۔ جواب تو دو۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے فون سے نظریں ہٹا کر سائمن اور جارج کی طرف دیکھا جو سر جھکائے وزٹر چیئر پر بیٹھے تھے، پھر مؤدب کھڑے پیٹر کو دیکھا۔ ان سب کی شرافت دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اپنے خدشے کی تصدیق کے لیے اس نے گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سیاد چھٹا باب، وقت کا کام گزرنا ہے، اس لیے یہ گزر ہی جاتا ہے، اور جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے وقت کی چھاپ جو یادوں کی صورت میں تعمر ساتھ رہتی ہے۔ گزرتا وقت اپنے ساتھ بہت سے انسانوں کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ بہاؤ سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ہر وقت کی ایک خاص صحت کے یہ جنہیں ساتھ لے جاتا ہے، ان کے متبادل بلکہ ان سے بہتر انسان ہماری زندگی میں شامل کر جاتا ہے، اور یوں جانے والوں کا دکھ ہم آنے والوں کی خوشی میں فراموش کر دیتے ہیں، مگر زندگی کی چند اداس شامیں جانے والوں کی کثرت کو تازہ کر دیتی ہیں۔ خوش قسمتی انسان کی یہ ہے کہ ایسی شامیں صرف چند ہی ہوتی ہیں کیونکہ زندگی کی مصروفیت یادوں کو یاد آنے ہی نہیں دیتی۔ ایسی ہی مصروفیات نے اس خوبصورت نقوش والی لڑکی کو بھی جگڑ رکھا تھا۔ الوی ہاؤس کے گرد بنے خوبصورت لان میں بیٹھی وہ شاید کسی کا انتظار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی گود میں بچی تھی جس کی عمر تقریباً 10 ماہ کے قریب تھی۔ کھلونوں سے کھیلتی اس بچی پر مسکراتی نگاہ ڈالتے آنیہ نے سربراہی گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے مرتضیٰ کی سوزوکی 1990 کار داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ مرتضیٰ نے گاڑی سے قدم باہر نکالا ہی تھا جب 4 سال کا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ بچہ صحت مند ہونے کے باعث اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ تو اپنی نانوں کے گھر رہنے کے لیے گئے تھے۔ ماما بھی آئی ہیں آپ کی؟ اسے سوالات کرتے مرتضیٰ لان میں بیٹھی آنیہ کی جانب بڑھا۔ نہیں ماما تو نہیں آئی، میں ہی آیا ہوں کیونکہ میں پھپھو کے بغیر اداس ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے بچے نے جواب دیا۔ کون سا تعویذ گھول کر پلایا ہے تم نے میرے بیٹے کو آنیہ؟ جب دیکھو تمہارے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، مرتضیٰ نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے سوال کیا۔ وہی تعویذ گھول کر پلایا ہے میں نے جو تم نے میری بیٹی کو گھول کر پلایا ہے۔ آنیہ کا اشارہ بچی کی جانب تھا جو مرتضیٰ کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے نکل کر مرتضیٰ کی گود میں جانے کی جدوجہد میں تھی۔ یہ تعویذ کا نہیں میرے پیار کا اثر ہے، مرتضیٰ نے اس کے گود میں لیتے کہا اور اب اس کی گود میں بیٹھی اس کی آنکھوں پر لگے گلاسز اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہارون نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ ان کے لہجے میں ہارون کے لیے فکر واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اللہ یار کے ساتھ کسی کام سے گیا ہے، آ جائے گا کچھ دیر میں۔ کھانا ابھی کھاؤ گے یا ہارون کے ساتھ؟ ہارون کے ساتھ ہی کھاؤں گا، اسے جواب دے کر مرتضیٰ نے اس بچے کی جانب دیکھا جو ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بالکل اس کے انداز میں بیٹھا تھا۔ بالکل تم پر گیا ہے، اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے آنیہ بولی۔ اس کی بات کے جواب میں مرتضیٰ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بابا گڑیا کو نیچے بٹھا دیں، مجھے کھیلنا ہے اس کے ساتھ۔ بچے کی بات سن کر مرتضیٰ نے بچی لان کی زمین پر بچھا دیا۔ گڑیا مجھے پکڑ لو۔ مرتضیٰ نے جیسے ہی اس بچے کو بٹھایا، وہ 4 سالہ بچہ کرسی سے اتر کر بچی کے آگے بھاگتا بولا۔ بچی اس کو بھاگتے دیکھ کر کھلکھلائی اور اس کے پیچھے پیچھے کرالنگ کرنے لگی۔ الہان گڑیا کو لے کر گیٹ کے پاس نہ جانا، مرتضیٰ نے الہان نامی 4 سالہ بچے کو ہدایت دی۔ آنیہ اللہ یار زور دے رہا ہے کہ ہم ایک بار اس کی حویلی آئیں، تم اسے منع کر دو، میں نے نہیں جانا اس کی حویلی۔ کوئی معقول وجہ بھی تو ہو اسے منع کرنے کی، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ اس کی حویلی گوادر میں ہے، سی پورٹ کے قریب۔ خدا کے لیے آنیہ اس سب کو بھول جاؤ، 5 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو۔ 5 سال کتنی جلدی گزر گئے ہیں نا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدلا ہے۔ پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد بابا کی حالت مسلسل بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی حالت کے پیش نظر بڑے بابا نے ہم تینوں کی شادیاں کر دیں، میری شادی ہارون سے اور تمہاری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے، اور پھر شادی کے 6 مہینے بعد بابا کا ہم سب کو چھوڑ جانا۔ بابا کے ذکر پر آنیہ اداس ہو گئی تھی۔ تمہاری عمر 20 سال تھی اور زیادہ تر لڑکیوں کو اسی عمر میں شادی کی جاتی ہے، اس لیے تمہارے متعلق بڑے بابا کا فیصلہ درست تھا۔
مگر تمہارے جرمہ بھائی یعنی کہ مرتضیٰ عادل الوی کی عمر اس وقت شادی کی نہیں تھی۔ لڑکوں کے لیے 20 سال کوئی عمر ہوتی ہے شادی کی؟ جوانی میں ہی شادی کی صورت میں مجھے نکیل ڈال دی گئی۔ میرے ساتھ ظلم ہوا تھا اس وقت، مگر بابا کی حالت کے باعث میں اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکا۔ اپنی بہن کی اداسی دور کرنے کے لیے مرتضیٰ بات کو مزاحیہ رخ دیتا بولا، فرح بھابھی کو تمہاری یہ تقریر ہر بہر بتاؤں گی میں۔ آنیہ نے اسے دھمکی دی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کا دھیان گوادر نہ جانے والے موضوع سے ہٹا۔ آنیہ ایمانداری سے بتاؤ، دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں 4 سال کے بچے کا باپ ہو سکتا ہوں۔ بالکل لگتا ہے، تم 4 سال کے بچے کے نہیں 10 سال کے بچے کے باپ لگتے ہو، اور شکر کرو اس وقت اچھے وقت میں شادی ہو گئی تمہاری، ورنہ تم بھی اب تک احتشام کی طرح کنوارے گھوم رہے ہوتے۔ 5 سال پہلے جب ان تینوں کی شادی کی بات چلی تب احتشام نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا کہ پہلے وہ پڑھائی مکمل کر کے فوراً سروس میں جاب کرنا چاہتا ہے۔ اس کے کنوارے پن کا علاج بھی میں نے اور ہارون نے اللہ یار کے ساتھ مل کر سوچ لیا ہے۔ بات کے دوران ہی اسے اللہ یار والا موضوع یاد آیا، تبھی وہ بولا، اللہ یار سے یاد آیا، ہم اللہ یار کے گھر جانے کی بات کر رہے تھے۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ احتشام کب واپس آ رہا ہے؟ موضوع بدلنے کی کوشش مت کرو، آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تم گوادر جانے سے اتنی خائف کیوں ہو۔ مرتضیٰ کے سوال پر آنیہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ساحل پر کھڑے اس شخص کو وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکی تھی۔ اس کی وہ سرد نگاہیں آج بھی اسے خوفزدہ کرتی تھیں۔ ان نگاہوں کا سرد پن اس کے حواس منجمد کر دیتا تھا۔ اس شخص سے دوبارہ ٹکراؤ ہونے کے ڈر سے اس نے گزرے 5 سالوں میں ایک مرتبہ ہی گوادر کا رخ نہ کیا تھا۔ مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، وہ بے رخی سے بولی اور گیٹ کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے ہارون اس بچی کو گود میں اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ ہارون کے ساتھ 4 سالہ الہان بھی تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہارون نے مسکراتے سوال کیا۔ تمہاری بیگم کا دماغ درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مرتضیٰ نے جل کر کہا تو آنیہ نے منہ بنایا۔ کیا ہوا میری بیگم کے دماغ کو؟ ہارون مسکراتے بولا، وہی اللہ یار کی حویلی نہ جانے کی رٹ، تمہارا ہی حوصلہ ہارون کہ تم میری ہر دماغ بہن کو برداشت کر لیتے ہو۔ بابا میری پھپھو کو کچھ مت کہیں، الہان نے مرتضیٰ کو تنبیہ کی۔ لو جی، تان لی بندوق ان کے محافظ نے، مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کے غداری پر جل کر بولا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو مرتضیٰ، میری بیوی کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے، ہارون نے اسے چھیڑا۔ تمہاری تو بیوی ہے تبھی ہر دفعہ اس کی سائیڈ لیتے ہو، مگر یاد رکھنا میری گڑیا میری سائیڈ پر ہے، یہ بڑی ہو کر میری اور احتشام کی ٹیم میں شامل ہوگی، پھر دیکھنا ہر دفعہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگا۔ مرتضیٰ نے ہارون کے کفلنگ سے کھیلتی بچی کی جانب دیکھتے کہا، اچھا بحث ختم کرو اور جلدی سے سب کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ آنیہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مرتضیٰ تم اللہ یار سے کہہ دو کہ اگلے ہفتے اس کے گھر آئیں گے، تب تک احتشام بھی واپس آ جائے گا، ہارون رسانیت سے بولا۔ آنیہ نہیں مان رہی گوادر جانے کے لیے، اسے راضی کر لوں گا میں، تم اس کی فکر مت کرو، اسے بس وہم ہے کہ وہ اس جگہ جائے گی تو پھر کچھ برا ہوگا۔ ٹھیک ہے پھر میں اسے اگلے ہفتے کا کہہ دیتا ہوں۔ اگلے ہفتے کوئی کہیں نہیں جا رہا، مرتضیٰ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھا الہان حکمیہ انداز میں بولا۔ کیوں اگلے ہفتے کیا ہے؟ ہارون نے آئیبرو اچکاتے سوال کیا۔ ہارون چچا آپ بھول گئے، اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو گھر بلانا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا چچا نہیں تایا لگتا ہوں، کیونکہ میں عمر میں تمہارے باپ سے بڑا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم آنیہ کو پھپھو بلاتے ہو، مجھے کیوں چچا بلاتے ہو؟ دیکھیں ہارون چچا، میں نے بابا کے حوالے سے آپ سے رشتہ داری جوڑی ہے، پھپھو کے حوالے سے نہیں۔ پھپھو بابا کی بہن ہے اس لیے میں انہیں پھپھو کہتا ہوں، اور آپ بابا کے کزن ہیں اس لیے آپ کو چچا کہتا ہوں۔ تایا آپ کو میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ مجھے تایا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب رشتے اسے احتشام نے بتائے تھے اور حافظہ اچھا ہونے کے باعث وہ سب بھولا نہیں تھا۔ بڑے بابا کہہ لیا کرو، ہارون نے مشورہ دیا۔ بڑے بابا تو میں آپ کے بابا کو کہتا ہوں، اس نے عابد صاحب کا حوالہ دیا جو اپنی بیگم فاریہ کے ساتھ عمرے پر گئے تھے، وہ رشتے میں تمہارے دادا لگتے ہیں۔ ہارون نے تصحیح کرنی چاہی، مگر دیکھنے میں وہ میرے بڑے بابا ہی لگتے ہیں اور آپ میرے چچا، الہان نے بات ختم کی۔ دیکھنے میں تو پھر میں تمہارا بھائی لگتا ہوں، مرتضیٰ نے گفتگو میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ اب دیکھنے والوں کی نظر اتنی بھی کمزور نہیں ہے، الہان کی جھٹ سے بولنے پر مرتضیٰ اس کا منہ اور تیز رفتاری سے چلتی زبان دیکھ کر رہ گیا۔ مرتضیٰ کے تاثرات دیکھ کر ہارون کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ بے عزتی سے پیٹ بھرا کہ نہیں؟ اگر نہیں بھرا تو آ کر کھانا کھا لو، کہتے ساتھ ہی ہارون بچی کو گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مل گیا سکون باپ کی بے عزتی کروا کر، مرتضیٰ الہان کو مخاطب کرتے دانت پیس کر بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ خود ہی کہتے ہیں سچ بولا کرو، چاہے سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ چھپاتے 4 سالہ الہان بولا تو مرتضیٰ اسے گھور کر رہ گئے۔ بابا اگلے ہفتے اللہ یار انکل کی طرف جانے کا پروگرام ملتوی کر دیں، آپ پلیز اللہ یار انکل سے کہہ دیں کہ ان کی حویلی ہم اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے آ جائیں گے، آپ بہت اچھے ہیں بابا پلیز، لہجے میں مصنوعی بیچارگی لاتے الہان بولا۔ اچھا بس کر دیتا ہوں میں پروگرام ملتوی، بابا آپ بہت اچھے ہیں، مرتضیٰ کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے الہان بولا تھا۔
7 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد دوپہر کے 2 بجے کے قریب وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ارائیول کنوینس ہال میں باہر نکلی تھی۔ وہ گاؤن میں ملبوس تھی اور سر پر اسکارف کو اس انداز میں لیا تھا کہ اس کی گردن اور اس کے کچھ بال نمایاں تھے۔ آج ہجر کی آنکھیں بھورے لینس سے پاک تھیں جنہیں اس نے گول شیشوں والی شیڈ سے چھپا رکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ دبئی کی رہائشیوں کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ گرے ٹائلوں سے بنی ایئرپورٹ پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے کندھے پر پہنے ہوئے ٹریولنگ بیگ میں سے فار کی دی ہوئی فائل نکالی۔ اس فائل سے اس جگہ کا ایڈریس دیکھا جہاں اسے مار کر پھینکا گیا تھا۔ 26 سال پہلے کے ایڈریس کے مطابق وہ جگہ دبئی کے مشہور سی پورٹ مینا راشد کے قریب واقع تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اس نے کیب کروائی اور مینا راشد کا رخ کیا۔ کچھ وقت میں وہ پورٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ فار کے بتانے پر اس کے ذہن میں اس جگہ کا جو نقشہ بنا تھا وہ جگہ اس نقشے کے بالکل مخالف تھی۔ وہاں نہ کوئی سنسان جگہ تھی اور نہ ہی کوئی ویرانی۔ تینوں اطراف سے بلند اور بالا عمارتوں میں گھرا وہ سی پورٹ بحری جہازوں اور مقامی لوگوں سے بھرا تھا۔ فائل میں اس جگہ کا 26 سال پہلے والا نقشہ تھا جس سے اسے کوئی خاطر خواہ مدد نہیں ملی۔ کافی دیر وہ جگہ کو تلاش کرتی رہی جہاں اسے پھینکا گیا تھا مگر کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ کھا کر اس نے فار کی دی ہوئی فائل دوبارہ کھولی تاکہ اس میں سے کوئی اور راستہ تلاش کر سکے۔ فائل میں لکھا نمبر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ نمبر فار کے دوست شیخ سلیمان کا تھا جن کے گھر وہ 26 سال پہلے آئی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس نمبر پر کال ملائی جو خوش قسمتی سے اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ اس دفعہ اس نے ہیلو امریکن لہجے میں بولا تھا۔ ہیلو، شیخ سلیمان اسپیکنگ۔ لائن کی دوسری جانب موجود شخص نے بھی امریکن لہجے میں جواب دیا۔ میں ناروے میں مقیم آپ کے دوست ایرک پائپر کی لے پالک بیٹی ہجر بول رہی ہوں۔ اس نے فار کا حوالہ دے کر اپنا تعارف کروایا۔ ایرک کی لے پالک بیٹی؟ وہی نا جو اسے دبئی میں ملی تھی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد شیخ سلیمان نے جواب دیا، جی وہی والی بیٹی۔ مجھے آپ کی مدد درکار ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ہجر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کس قسم کی مدد؟ میں اپنی اصل والدین کو تلاش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں دبئی آئی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہاں کوئی نہ کوئی سراغ پالوں گی مگر یہاں آ کر مجھے ناامیدی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ یہاں کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ آپ اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، کیا آپ اس واقعے کو تفصیلاً بتا سکتے ہیں مجھے؟ کیوں نہیں، آپ ایرک کی بیٹی ہیں اس لیے آپ کی مدد کرنا فرض ہے میرا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں مینا راشد پورٹ پر ہوں۔ میں آپ کو رٹز کارلٹن ہوٹل لوکیشن بھیجتا ہوں، آپ وہاں آ جائیں، میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ ٹھیک ہے۔ کال بند ہونے کے بعد چند منٹوں بعد ہی اسے لوکیشن کا میسج موصول ہوا۔ اب وہ ایک بار پھر سے کیب میں بیٹھی ایک انجان سفر پر گامزن تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتی بلند اور بالا عمارتوں کو دیکھ کر اس نے لمبی سانس خارج کی۔ اسے یہ بلند اور بالا عمارتوں سے بھرے ملک بالکل پسند نہیں آئے تھے کیونکہ دبئی کی خوبصورتی محض اس کے آرکیٹیکچر کی باعث تھی۔ اس کی خوبصورتی مین میڈ تھی اور ہجر کے قدرتی چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ ہوٹل پہنچ کر ایک نیا مسئلہ سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اس وسیع رقبے میں بنے ہوٹل میں وہ اس شیخ سلیمان نامی شخص کو کیسے تلاش کرے گی جس کی شکل سے بھی وہ واقف نہ تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس شخص کے نمبر پر کال ملائی۔ بار بار اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے بلا جھجک مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ جی ضرور۔ فی الحال تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہوٹل کے کس حصے میں موجود ہیں؟